لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ کہتے ہیں داڑھی تو سنت ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے. کچھ کہتے ہیں اس زمانے کا کلچر تھی داڑھی، اس لیے رکھنے کا حکم تھا. جب ہم اسلام کو مانتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ، ختم. اب سوچنے کا آپشن ہے؟ بولتے کیوں نہیں چپ بیٹھے ہو؟ بھائی رکھنی پڑے، آپشنل ہے ہی. یار سکھوں سے عبرت حاصل کرو. اتنی شدید گرمی میں 12-13 گھنٹے اتنی موٹی موٹی پگڑیاں پہنتے ہیں، اتنے پورے بالوں کا گچھا بنا کے سر کے اندر رکھتے ہیں. بچوں کو بھی میں نے دیکھا، بغلوں کے بال بھی کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ ہے. پوری زندگی نہیں کاٹتے. ہمارے مذہب نے کتنی آسانی دے دی، صرف داڑھی بڑھاؤ باقی سارے بال کاٹو. سر کے بال آپشن ہے، رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہیں رکھو. گرمی لگ رہی ہے، اب دیکھو ہمارے یہاں جون جولائی کا الگ سیزن چل رہا ہوتا ہے مردوں کا. جون جولائی میں ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ رہی ہوتی ہے، مردوں کی کھوپڑی سے ٹکراتی ہے اور واپس ایک الگ لک آتا ہے. دسمبر میں افریقہ کے گھنے جنگلات، مذہب نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورت کو بولا سر کے بال رکھنے پڑیں گے، وہ نہیں کٹا سکتی کیونکہ اس کی زینت ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا بھائی داڑھی مرد کی زینت ہے، داڑھی بڑھاؤ، باقی بالوں کو صفائی کے خلاف کاٹ دو. ان کو سر کے بال آپشنل، پٹے والے رکھو، چھوٹے رکھو. رزینہ قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو. اصل میں حضرت علی کا شعر ہے، رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے دولت مندوں کو جاہل رکھا، ہم غریبوں کو اللہ نے دین کا علم دیا. حضرت علی مسکین تھے، غریب تھے، علم تھا بہت، تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم کی دولت دے دی، مال سے غریب رکھا. آگے وہ وجہ بیان کرتے ہیں فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. مال فنا ہو جاتا ہے، علم ہمیشہ باقی. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے، ہم جب آئے نا تو ٹن پہ ٹن چل رہی تھی ہماری. یہ لمبے بال رکھنے کا مجھے شوق نہیں، اپنے بچوں کو نہیں رکھنے دیتا میں، لیکن میں نے احتجاج میں رکھے ہیں. دور حدیث تک ہماری ٹن کرائی ہے. پھر ہم جب مفتی بننے کے لیے تخصص میں داخلہ لیا تو ہمیں کہا گیا کہ اب آپ اجازت ہے. ایک دن استاد آئے، انہوں نے بولا کٹا دو، پھر ہم نے ٹن کروا لی. تو پھر میں نے کہا جب میں مدرسے سے فارغ ہوں گا احتجاج میں بال رکھوں گا، تو یہ احتجاجاً بڑے بال رکھیں. خیر، تو جب مسلسل ٹنڈ ہو رہی تھی نا ہماری، تو ہمارے ایک طالب علم نے کہا کہ اصل میں تو شعر یہ تھا، رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہماری یہ ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال. مدرسے کے طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ٹنڈ، اور جو علم حاصل نہیں کر رہے بال. آگے تسلی کے لیے اس طالب نے کہا فإن البال يفنى عن قریب، بال ان قریب ختم ہو جاتے ہیں. وإن الٹنڈ يبقى لا يزال، ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں. تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، ٹنڈ کا آپشن بھی ہے. میں پرسوں جم گیا تو ایک صاحب کی بڑی خوبصورت ٹنڈ چمک رہی تھی. وہ لیٹے ہوئے نا تھائس لگا رہے تھے، تو ان کی ٹنڈ سے پسینہ اور روشنی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی. تو سکھوں کے مذہب میں کتنی مشکل ہے، پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. ہمارے دین نے تو بہت آسانی کر دی بھائی. صرف داڑھی کے بال اللہ چاہ رہے ہیں کہ رکھ لو یار، باقی تو حکم دے رہے کٹاؤ، داڑھی کے رکھ لو. سر کے بال آپ کی مرضی ہے، رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو. اتنی آسانی کر دی، وہ نہیں ہو رہی. تو مسلمان کے پاس آپشن نہیں. یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم سید الانبیاء کی بات نہ مانیں اور ان لبرل لوگوں کی باتوں میں آئیں. تو رکھ لو بھائی، اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمت کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا داڑھی والے جن چڑیل بھوت لگ رہے ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ اسی پہ 4 ہوئی ہیں میری، اسی پہ 4 ہوئی ہیں، تو آپ کو بھی مل جائے گا رشتہ انشاءاللہ. ہاں کچھ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، ریجیکٹ کر دیتی ہیں ایسی کی تیسی. ان لبرل انٹیوں سے شادی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟